سب سے پہلے جو ہے الوداع اور عید کی نماز کے مطابق کیا اعلان ہے جماعت سریہ یا ادارے سریہ یا اور دیگر کے طرف سے اس سمبندھ میں؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ عید اور جمعۃ الوداع ایک ایسے وقت میں یہ دونوں تہوار اور عبادتیں آئی ہیں جس میں ہم کہیں گے کہ عام دنوں کی طرح یہ جمعۃ الوداع اور عید کی نماز نہیں ادا کی جائے گی۔ جمعۃ الوداع میں ہر جگہ بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے مسجدوں میں، لیکن اس بار وہ بھیڑ بھاڑ نہیں ہوگی، اس لیے کہ مسجدوں میں نماز ادا کرنے پر ایک ساتھ زیادہ تعداد میں ممانعت ہے۔ 2-4 آدمی کے علاوہ کہیں بھی ایک جگہ بھیڑ کا جمع ہونا قانوناً صحیح نہیں ہے۔ ایسی حالت میں کیونکہ یہ عبادت ہے اور ہر عبادت دونوں پہلو اپنے ساتھ رکھتی ہے، ایک عام حالات میں ایک خاص حالات میں، تو خاص حالتوں میں اس عبادت کے لیے حکم یہ ہے کہ ہر ایسی جگہ جہاں لوگ اپنے گھروں میں رہتے ہوں، اگر جمعہ پڑھنی ہے تو وہاں جمعہ ادا کر سکتے ہیں۔ چند افراد، کم سے کم 3 افراد مقتدی ہوں بالغ مرد اور ایک امام ہو۔ ہم ایسی جگہوں کو زیادہ ترجیح دیں گے جس میں کھلا ہوا ہو، یعنی جس جگہ کے دروازے کھلے ہوں، تاکہ اگر کوئی اس میں آنا چاہے تو آ سکتا ہے، گرچہ قانوناً پابندی ہے۔ اور مسجدوں کے لیے یا چونکہ حکم ہے کہ وہ اس طرح کی عبادتوں کے لیے ابھی نہ کھولی جائیں، اس لیے دوسری جگہوں پر یہ عبادت ادا کی جائے گی۔ عیدگاہوں میں ادا نہیں کی جائے گی، بلکہ چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں مختصر جماعتوں میں ادا کی جائے گی۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ جمعۃ الوداع یا عید الفطر کی نماز کا ادا کرنا مشکل نہیں ہے۔ ہر ایسی جگہ جہاں لوگ چاہتے ہیں نماز ادا کرنا وہ کر سکتے ہیں، لیکن جمعہ کی نماز بھی 2 رکعت فرض ہے اور جمعہ سے پہلے خطبہ شرط ہے جو فرض کے درجے میں ہے۔ خطبہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو عام خطبہ دیا جاتا ہے وہی ہو۔ قرآن مجید کی چند آیتیں کوئی بھی پڑھ سکتا ہے، سورہ فاتحہ پڑھ سکتا ہے، سورہ اخلاص پڑھ سکتا ہے، اور یہ پڑھ کر وہ خطبہ کے فریضے کو انجام دے سکتا ہے۔ عید الفطر میں بھی یہی ہوگا کہ 2 رکعت نماز عید الفطر کی ہے اور اس کے بعد خطبہ ہے، لیکن عید الفطر کا خطبہ سنت ہے مؤکدہ۔ اگر کسی نے خطبہ نہیں پڑھا تو بھی اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن خطبہ پڑھنا مشکل نہیں ہے، جیسا کہ میں نے کہا کہ قرآن کی چند آیتیں پڑھ لیں، درود شریف پڑھ لیں دونوں خطبوں میں تو خطبہ ادا ہو جائے گا۔ فرض نمازوں میں اور عید کی نماز میں تھوڑے سے کا فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ عید کی نماز کی پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے 3 بار اللہ اکبر کہا جائے گا، کانوں تک اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر، جیسے تکبیر کہی جاتی ہے۔ اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ کے بعد رکوع سے پہلے اسی طرح 3 بار ہاتھوں تک کو کانوں تک لے جائیں گے اور اللہ اکبر کہیں گے، چوتھی بار میں رکوع کریں گے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر تھوڑی سی اس کی تربیت لے لی جائے، کسی بھی دن نفل میں نماز میں اس کی ترتیب بنا لی جائے تاکہ وہ نماز عید الفطر کی ادا کرنے میں دشواری نہیں ہو، تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ عید کا مطلب ہے اللہ کی بڑائی کو بیان کرنا، اسی لیے عیدگاہ میں یا عید کی نماز کے لیے جانے سے پہلے اللہ روزے داروں کی مغفرت کر دیتا ہے۔ عید کی رات بھی خاص طور پر عبادت کی رات ہے کہ وہ مغفرت ہوتی ہے ایسے تمام لوگوں کی جو عید کی شب میں عبادت کرتے ہیں۔ عید کی صبح میں جس طرح عام عید کے دنوں کی سنتیں ہیں، جیسے غسل کرنا، اچھے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، عیدگاہ یا عید الفطر کی نماز سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھانا،
یہ سنتیں اس بار بھی ادا کی جائیں گی، ان کے لیے کوئی ممانعت نہیں ہے۔ ہم اس موقع پر عید کی نماز کے لیے لوگوں سے اپیل کریں گے کہ جو جہاں ہیں اپنے گھروں میں، خاص طور پر گھر کے دالانوں میں، بیٹھکوں میں، یا کوئی بھی تھوڑا احاطہ اس میں چند لوگوں کے ساتھ مختصر جماعت اپنے گھر والوں کے ساتھ ادا کر دی جائے، تاکہ عید کی نماز کی جو اہمیت ہے وہ باقی رہے۔ عید ایک شعار اسلام بھی ہے، اللہ کی طرف سے ہدایت اور رہنمائی کا یہ ذریعہ بھی ہے، اس لیے اس کو نہ چھوڑا جائے اور یہی کام جمعۃ الوداع میں کیا جائے۔ اگر جمعۃ الوداع کہیں پڑھ نہیں سکتے ہوں تو اس کی جگہ پر فرض نماز ظہر کی ادا کی جائے۔ اسی طرح اگر عید کی نماز جماعت کے ساتھ کوئی نہیں پڑھ سکے تو بہتر ہے اس کے لیے کہ 4 رکعت صلاۃ الضحیٰ وہ 1 گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد سورج نکلنے کے وہ اپنے گھر میں نفل نماز کی نیت کر کے وہ پڑھ لے، اور باقی جو سنتیں ہیں عید کی وہ اسی طرح وہ انجام دے گا۔ صدقہ فطر بھی ادا کرے، جن لوگوں نے رمضان میں صدقہ فطر ادا نہیں کیا ہو وہ عید کی صبح بہتر ہے کہ وہ صدقہ فطر ادا کر لیں۔ صدقہ فطر پٹنہ کے لیے عام طور پر 40 روپے کا اعلان ہوا ہے۔ اگر کوئی گیہوں دینا چاہے تو وہ 1.25 کلو گیہوں ادا کر دے، یا اس کی قیمت تقریباً 40 روپے ہوتی ہے، وہ ادا کر دے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرح الحمدللہ عید کی نماز بھی ادا ہو جائے گی اور روزے کی جو برکت ہے وہ بھی حاصل ہوگی انشاءاللہ۔